الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کے سلسلے ذہنی آزمائش میں آپ سب کو مرحبا کہتے ہیں۔ آج بھی ہمارا سلسلہ تھوڑا سا ہٹ کر ہے، کیونکہ آج بھی ہم نے ایک نہیں 3 مقابلے کرنے ہیں۔ جی ہاں، ہمیں تلاش ہے اس ٹیم کی جو ہماری باقی ٹیموں کے ساتھ کوارٹر فائنل کو جوائن کرے گی۔ آج 4 ٹیموں میں سے ہمیں ایک ٹیم تلاش کرنی ہے۔ مقابلے ہوں گے 3۔ دیکھنا یہ ہے کہ کون آگے جاتا ہے۔ آئی ٹی مجلس، مدنی چینل والے، نعت خواں اور خصوصی اسلامی بھائی، 4 مجالس ہیں اور ایک ٹیم اس میں سے سلیکٹ ہوگی۔ آج 3 ہم سے جدا ہو جائیں گی۔ سلسلے کا آغاز کریں گے۔ یاد رہے کہ آج مقابلہ جو ہے وہ تھوڑا سا مختصر رہے گا، کیونکہ ہم نے 3 مقابلے کرنے ہیں تو مختصر سوالات ہوں گے۔ تو انشاءاللہ سلسلے کا آغاز کریں گے۔ آئیے سلسلے کے آغاز سے پہلے ہمارے محسن بھائی کے پاس چلتے ہیں۔ جی محسن بھائی، کیا کہتے ہیں؟ آج آپ کی دکان سجی ہوئی ہے ماشاءاللہ۔ جی آج الحمدللہ عز و جل مکتبہ بھرا پڑا ہے اور انشاءاللہ اسلامی بھائیوں کو صحیح جواب دینے پر تحفے بھی دیے جائیں گے ماشاءاللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، اس سلسلے کی مقبولیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ الحمدللہ اس بارے میں آپ کے تاثرات ہمیں مسلسل مل رہے ہیں۔ میں چند تاثرات انشاءاللہ بیان کرتا ہوں۔ جی ایک اسلامی بھائی کہتے ہیں سلسلہ ذہنی آزمائش بہت ہی اچھا ہے، مجھے مدنی چینل بہت اچھا لگتا ہے۔ ایک اسلامی بھائی نے کہا ہمیں بہت خوشی ہوئی کہ مجلس نعت خواں ایک قدم آگے بڑھ گئی۔ ایک اسلامی بھائی کہتے ہیں ذہنی آزمائش سلسلہ ہم بہت خوشی سے دیکھتے ہیں اور یہ ہمارا بہت پیارا سلسلہ ہے۔ ایک اسلامی بھائی نے کہا بہت شوق سے سلسلہ دیکھا جاتا ہے، مگر جب لائٹ چلی جاتی ہے تو بہت زیادہ دکھ بھی ہوتا ہے۔ ایک اسلامی بھائی کہتے ہیں ماشاء اللہ ذہنی آزمائش سلسلہ بہت پیارا ہے، اللہ تعالیٰ مدنی چینل کو آباد رکھے، آمین۔ ایک اسلامی بھائی کہتے ہیں سلسلہ ذہنی آزمائش بہت زبردست، بہت خوب اور بہت ہی بہترین مدینہ مدینہ ہے، یہ سلسلہ دیکھ کر دل باغ باغ ہو جاتا ہے۔ شروع کرتے ہیں سلسلہ، اور پہلا مقابلہ ہوگا مجلس مدنی چینل اور نعت خواں اسلامی بھائیوں کے درمیان۔ دعوت دوں گا دونوں طرف کے اسلامی بھائیوں کو تشریف لائیں اور ہم سلسلے کا آغاز کرتے ہیں ذہنی آزمائش۔ ہائے ہائے ہائے، کل ایک ایک مقابلہ جیت کر، جی ہاں یہ دونوں وہ ٹیمز ہیں جو کل ہمارے ساتھ آئی تھیں اور ایک مقابلہ جیتا اور آج ایک قدم آگے بڑھے ہیں۔ اگر انہوں نے کوارٹر فائنل تک پہنچنا ہے تو انہوں نے آج ایک نہیں 2 مقابلے جیتنے ہوں گے۔ میرا خیال ہے محسوس ہو رہا ہوگا وہ پہلا ہی مقابلہ جیت جاتے تو اچھا تھا۔ اب امتحان کڑا ہو گیا ہے، وہ پہلی جو پیچھے رہ گئے اب اس تک پہنچنے تک گویا 3 سٹیپس آگے جانے ہیں۔ یہ یاد رہے کہ جو کوارٹر فائنل میں پہنچ جائیں گے پھر ان کے پاس صرف 3 قدم باقی ہوں گے فائنل جیتنے، اور انشاءاللہ وہ انعام جس کو ہم نے اعلان کیا ہے کہ فائنل جیتنے والے اسلامی بھائیوں کو 50 ہزار روپے کا مدنی چیک دیا جائے گا۔ ان کے پاس آپشن ہوگا، چاہے تو کتابیں لے لیں، چاہے تو مکتبۃ المدینہ سے سامان لے لیں۔ شاید مکتبے والے تو یہی دعا کرتے ہوں گے ہم سے ہی سامان لے لیں۔ بالکل، تاکہ کتابیں بھی بکیں اور علم بھی عام ہو لوگوں کے اندر۔ لیکن ہم نے آپشن دیا ہے کہ وہ چاہیں تو عمرے کا ٹکٹ لے لیں، لیکن دوسرے نمبر آنے والے جو فائنل میں پیچھے رہ جائیں گے انہیں 25 ہزار روپے کا مدنی چیک دیا جائے گا۔ کوارٹر فائنل میں پیچھے رہ جانے والوں کو 6300 کا چیک دیا جائے گا۔ نعت خواں اسلامی بھائی موجود ہیں اور مدنی چینل کے اسلامی بھائی موجود ہیں۔ آئیے میں اسکرین پر دکھائیے کہ آج کا سلسلہ کن کن مرحلوں پر مشتمل ہے۔ سب سے پہلے مرحلہ ہوگا جواب دیجئے سوال کا۔ آج 10 نہیں فقط 3 سوال ہوں گے۔ پھر شعر مکمل کیجئے، فقط 2 اشعار پوچھے جائیں گے۔ فقہی پہیلیوں میں ایک فقہی پہیلی ہوگی۔ سفر ہے مگر اکیلے میں فقط 6 سوال ہوں گے۔ ہر اسلامی بھائی نے ایک سوال دینا ہے، کوشش کیجئے گا غلطی نہ ہو۔ کل آئی ٹی مجلس والوں نے اب تک کے ذہنی آزمائش میں یہ کام کیا کہ ایک بھی غلطی نہیں کی تھی، مگر آج آئی ٹی والوں کا مقابلہ ہے ہمارے خصوصی اسلامی بھائیوں کے ساتھ۔ بڑی سمپتھیز ہیں ان کے ساتھ، بڑی دعائیں ہیں ان کے ساتھ، لیکن نام ہے ذہنی آزمائش سلسلے کا، یہاں وہی آگے جاتا ہے جو جواب صحیح دیتا ہے۔ باری ہے ہمارے نعت خواں اسلامی بھائیوں کی۔ پہلا سوال کریں گے نعت خواں اسلامی بھائیوں سے، بتائیے گمان کسے کہتے ہیں؟ گمان کی تعریف بیان کیجئے۔ ہر وہ خیال جو کسی ظاہری نشانی سے حاصل ہو اسے گمان کہتے ہیں۔ ہر وہ خیال جو کسی ظاہری نشانی سے حاصل ہو اسے گمان کہتے ہیں، اس کو ظن بھی کہتے ہیں۔ جواب درست ہے۔
2 نمبر حاصل کر لیے ہیں نعت خواہ اسلامی بھائیوں نے. دائیں طرف والے اسلامی بھائی نعت خوانوں کے ساتھ ہو جائیں, بائیں طرف والے مدنی چینل کے ساتھ ہو جائیں. ہمارے مدنی چینل کو اکیلا نہ چھوڑیں, مدنی چینل تو ہمیں سارے سلسلے دکھاتا ہے. جناب باری ہے مدنی چینل والوں کی. ایک بار سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مقام پر پہنچ کر پانی منگوایا اور وضو کیا, پھر یکا یک مسکرائے. بتائیں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں مسکرائے تھے؟ کیونکہ پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی طرح یہ عمل کیا تھا, تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے اسی سنت کو ادا کیا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی مقام پر وضو فرمایا, بعد فراغت میرے آقا مسکرائے. سیدنا عثمان غنی نے اسی ادا کو ادا کیا. کسی کی ادا کو ادا کر رہا ہوں, جواب درست ہے. دیکھیں میرے پیارے اسلامی بھائیوں, ہمارے صحابہ کن کن سنتوں پر عمل کرتے, ہر ادا تلاش کرتے اور اس پر عمل کرتے, اور آج ہم میں سے کئی ایسے ہیں جو سنتوں سے دور زندگی گزار رہے ہیں. یہ اچھی بات نہیں ہے. باری ہے ہمارے نعت خواہ اسلامی بھائیوں کی. اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے فرمان کے مطابق بتائیں, اگر پانچے دونوں ٹخنوں سے نیچے ہوں تو کس صورت میں حرام ہے؟ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اگر پانچے ٹخنوں سے نیچے بطور عجب و تکبر کے ہو تو یقیناً قطعاً حرام اور ممنوع و حرام ہے. تکبر کی وجہ سے اگر ٹخنوں سے نیچے پانچے لٹکائے جائیں تو یہ یقیناً قطعاً جو ہے ممنوع اور حرام ہے. جواب درست ہے. آپ کوشش کیا کریں کہ اپنے پانچے جو ہیں وہ ٹخنوں سے اوپر رکھے جائیں. اور یہاں یہ شرعی مسئلہ بتاتا چلوں کہ اگر کسی کے پانچے, چاہے وہ شلوار پہنی ہے, پینٹ پہنی ہے, اور اگر وہ ٹخنوں سے نیچے ہے تو اب نماز کے لیے لوگ اسے فولڈ کرتے ہیں, اس کو فولڈ نہ کیجئے, کیونکہ نماز کے لیے اس طرح کپڑے موڑنا جو ہے وہ بھی درست نہیں ہے. نماز پر اس پہ اثر پڑتا ہے. تو بہتر یہ کہ اب اس کو جیسی ہے وہ رہنے دیں, آئندہ کپڑے سلوائیں یا ان کپڑوں کو چھوٹا کروا لیں. تو یہ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں شرعی مسئلہ بھی آپ کو پتہ چل گیا. اور تکبر کی وجہ سے اگر کوئی پانچے لٹکاتا ہے تو یہ ممنوع اور حرام. اب سوال ہے ہمارے مدنی چینل والوں سے, ان چیزوں میں سے 5 کے نام بتائیں جن میں بو ہو تو مسجد میں جانا جائز نہیں. کچا لہسن, کچی پیاز, کچا گوشت اور مولی, مٹی کا تیل اور بدبودار زخم. جی میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, یہ وہ اشیاء ہیں کہ اگر ان میں بو ہو تو انہیں لے جانا جائز نہیں ہے. ایسی اشیاء کو مسجد میں نہ لے جایا جائے. کچا لہسن, کچی پیاز, گندنا, یہ لہسن سے ملتی جلتی ترکاری ہے. مولی, کچا گوشت, مٹی کا تیل, وہ دیا سلائی جس کے رگڑنے میں بو اڑتی ہو, بدبودار زخم اگر ہو کسی کے جسم پر, کوئی بدبودار دوا لگائی ہوئی ہو, مسجد میں اس حالت میں بالکل نہیں جانا چاہیے. جواب بالکل درست ہے. سوال ہے نعت خواہ اسلامی بھائیوں سے, کس کس پانی سے وضو جائز ہے؟ می, ندی نالے, دریا, چشمے, سمندر, اولے, برف کے پانی سے اور کنویں کے پانی سے وضو کرنا جائز ہے. نعتیں تو بڑی اونچی اونچی پڑھتے ہیں, جواب ڈرتے ڈرتے دے رہے ہیں. میرے بیچے اسلامی بھائیوں دیکھیں کیسی شاندار تحقیق ہے کہ می یعنی بارش کا پانی, ندی نالے, چشمے, سمندر, دریا, کنویں, برف اور اولے کے پانی سے وضو جائز ہے. جواب درست ہے. مدنی قافلے میں آپ میں سے شاید سبھی نے سفر کیا ہوگا. آپ کو کھانا پکانے کا کبھی موقع ملا ہے؟ کس کو موقع ملا ہے؟ اچھا, تو اتنا سی پکایا تھا یا پورا پکایا تھا؟ تو ہاتھ پورا اٹھائیں نا. اچھا, موقع ملا ہے آپ کو. یہ بتائیں کہ جنتی کیا جنت میں بھی کھانا پکائیں گے؟ جی نہیں, بلکہ جو جنتی جس چیز کی خواہش کریں گے وہ کھانا ان کے سامنے حاضر ہو جائے گا. جنتی جنت میں جو چاہیں گے فوراً ان کے سامنے حاضر ہو جائے گا, وہاں کھانا پکانے کی ضرورت نہیں ہوگی. جواب درست ہے. اللہ اللہ اللہ, تیاری زبردست لگتی ہے. چلتے اسکور بورڈ کی طرف دیکھتے ہیں اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. جی 6 نمبر دونوں طرف حاصل کیے ہیں, غلطی کسی نے نہیں کی ہے. اب باری ہے شعر مکمل کیجئے. جی شعر مکمل کیجئے. میں 2 اشعار کچھ مجھے مشکل لگ رہے ہیں. چلیں, تھوڑی دیر پہلے بھی اشعار پوچھے گئے تھے. بتائیے وہ دنیا کی رنگینی میں کھویا رہا برباد ہوا. وہ دنیا کی رنگینی میں کھویا رہا
برباد ہوا، جس نے عشق نبی سے دل کو خالی کیا، ویران کیا۔ اللہ سبحان اللہ، جواب درست ہے جی۔ باری ہے ہمارے مدنی چینل والوں کی، بڑا پیارا شعر۔ خارے صحرائے مدینہ نہ نکل جائے کہیں، خارے صحرائے مدینہ نہ نکل جائے کہیں، اللہ۔ بڑا مشہور شعر ہے، کئی بار سنا ہوگا۔ سیکنڈز آپ کے ختم ہو گئے، اللہ۔ خارے صحرائے مدینہ نہ نکل جائے کہیں، وحشت دل نہ پھرا کوہ بیاباں ہم کو، یاد میں جس کی نہیں ہوش تنو جاں ہم کو، پھر دکھا وہ رخ اے مہر فروزہ ہم کو۔ اعلیٰ حضرت کے کلام کا شعر تھا۔ باری ہمارے نعت خواہ اسلامی بھائیوں کے۔ پردہ اس چہرائے انور سے اٹھا کر ایک بار، پردہ اس چہرائے انور سے اٹھا کر ایک بار، اپنا آئینہ بنا، اپنا آئینہ بنائے مہتاباں ہم کو۔ حافظ صاحب کو کہے نا کہ وہ کوئی بیچ سے لفظ سنا ہے تو وہ پیچھے سے طرز میں پڑھتے ہیں، پھر انہیں یاد آتا ہے۔ اب نعت خواہ بھی جو طرز میں آتے ہیں تو ان کو یاد آ جاتا ہے شعر کیا۔ جواب بالکل درست ہے۔ چلیں جناب، باری ہے ہمارے مدنی چینل والوں کی۔ ایک غلطی کر چکے ہیں۔ پرخار راہ برہنا پا تشنا آب دور، پرخار راہ برہنا پا تشنا آب دور، تشنا آب دور، امام اہل سنت کا شعر ہے۔ ٹائم آپ کا ختم ہو گیا ہے، اللہ۔ دوسرا شعر بھی نہیں سنا سکے ہیں۔ مولا پڑی ہے آفت جاں کا لے خبر، غلطی ہو گئی ہے۔ نعت خواہ اسلامی بھائیوں کو آج نعت خواہ ہونا لگتا ہے کام آ گیا ہے۔ چلیں جناب پھر چلتے ہیں اسکور بورڈ کی طرف۔ غلطی ہو گئی ہے ہمارے مدنی چینل والوں سے، 4 نمبر کا فرق ہو گیا ہے۔ اب فقہی پہیلیاں، یہ بڑا مشکل سوال ہوتا ہے اور ہے نمبر 4۔ آئیے شروع کرتے ہیں فقہی پہیلیاں۔ چار نمبر کا سوال ہوگا، چاہے تو اشارہ لے لیجئے گا، غلطی کریں گے تو کوئی نمبر نہیں ملے گا۔ امام نے دونوں طرف سلام پھیر دیا، اس کے بعد کسی نے امام کی اقتدا کی اور اقتدا صحیح ہو گئی، اس کی کیا صورت ہے؟ امام صاحب موجود ہیں۔ سوال ایک دفعہ پھر۔ سوال پھر۔ امام نے دونوں طرف سلام پھیر دیا، اس کے بعد کسی نے امام کی اقتدا کی اور اقتدا صحیح ہو گئی، اس کی کیا صورت ہے؟ جی پتہ بھی، لیکن اگر وضاحت مزید ہو اشارہ چاہیے تو 2 نمبر کم ہو جائیں گے، چاہیں تو آپ 2 نمبر کم کروا لیں۔ ہاں دے دیں، اشارہ دے دیں۔ اشارہ دے دیں، رسک نہیں لینا چاہتے۔ یہ کچھ سجدہ سہو کا معاملہ ہے۔ یعنی امام نے سجدہ سہو اس پر واجب تھا اور اس نے سلام پھیر دیا، سجدہ سہو نہ کیا، تو اب وہ دوبارہ اپنا سجدہ پورا کرنے کے لیے نماز پوری کرے گا۔ اب اس کے بعد کسی نے اس کی اقتدا کی تو اس اقتدا کو درست مانا جائے گا۔ جی بڑا انٹرسٹنگ کوسچن تھا۔ امام نے سجدہ سہو کرنا تھا، سجدہ سہو بھول گئے اور امام صاحب نے سلام پھیر دیا۔ سلام پھیرنے کے بعد امام صاحب نے کوئی ایسا عمل نہیں کیا تھا کہ نماز جو منافی نماز ہو، نماز کے مخالف کوئی کام ہو، پھر یاد آیا امام صاحب پھر سجدہ سہو میں چلے گئے، اور اب کوئی مقتدی آیا اور اس نے نماز کو جوائن کیا تو اس کی اقتدا، اس کی نماز بھی درست ہو جائے گی۔ یہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہوگا، خود امام صاحب ہے، پتہ نہیں کبھی ایسا کرتے نہیں کرتے۔ جواب بہرحال درست ہے۔
2 نمبر حاصل کیے ہیں. غلطی سے بچنے کے لیے اشارہ لے لیا. اب مدنی چینل والوں کے پاس گنجائش ہے کہ اگر یہ پورا صحیح جواب دے دیں تو 4 نمبر لے کر مقابلے کو کچھ کلوز کر سکتے ہیں. وہ کون سی صورت ہے کہ ایک شخص کئی نمازیوں کے آگے سے گزرے لیکن اس کے بعد بھی گناہگار نہیں ہوگا؟ اگر امام کے سامنے سترا ہو تو کس کے سامنے سے گزرے؟ مقتدی. مقتدی اچھا تو پھر کیا ہوگا؟ کے سامنے سے گزرے تو گناہگار کیوں نہیں ہوگا؟ کیونکہ امام کا سترا مقتدیوں کا سترا ہے. جی ہاں، امام کا سترا مقتدی کا سترا ہوتا ہے. جماعت کے عالم میں اگر کوئی شخص نمازیوں کے آگے سے گزر جائے تو گناہگار نہیں ہوگا. جواب درست ہے. جمپ لگائی ہے ہمارے مدنی چینل والوں نے. 4 نمبر حاصل کر لیے ہیں. مقابلہ پھر کوئی کچھ کلوز آیا ہے. آخری سیگمنٹ میں ہم دیکھیں گے کہ آج کون ایک قدم مزید آگے جاتا ہے. جی ہاں، ابھی ایک اور مقابلہ بھی انہوں نے جیتنا ہے. اگر آج یہ والا جیت جاتے ہیں کوئی ہم سے جدا ہوں گے آج. چلتے ہیں اسکور بورڈ کی طرف، دیکھتے ہیں فقہی پہلیوں کے بعد ہمارا اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. جی 12 نمبر ہیں نعت خواہ اسلامی بھائیوں کے، 10 نمبر ہیں مدنی چینل والوں کے. فرق ہے 2 نمبر کا. اور اب ہم شروع کریں گے سفر، مگر وہ کریں گے اکیلے. سفر ہے مگر اکیلے میں. ایک ایک اسلامی بھائی ہم سویپ کرتے ہیں. ایک اسلامی بھائی یہاں تشریف لے آتے ہیں، دوسرے وہاں چلے جاتے ہیں. مشورہ کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے. نگاہیں نیچی کیے جواب دینا ہے اور ایک ایک سوال سب سے ہوگا. باری ہے ہمارے نعت خواہ اسلامی بھائیوں سے. نمبر آپ کو 6 دکھائے جائیں گے. بتائیے کون سا نمبر پسند کریں گے؟ جی 6 نمبر. 6 نمبر. بتائیے 6 نمبر کے پیچھے کون سا سوال ہے؟ غزوہ اور سریہ میں کیا فرق ہے؟ غزوہ اسے کہتے ہیں جس میں حضور علیہ السلام نے بنفس نفس شرکت فرمائی، اور سریہ اسے کہتے ہیں جس میں حضور علیہ السلام نے شرکت نہ فرمائی. تھوڑا سا ٹھیک کیجئے. جواب تو آپ ٹھیک دے رہے ہیں. سریہ کی تعریف تھوڑی سی مزید. جس جنگ میں حضور علیہ السلام نے شرکت نہ فرمائی. تو آج بھی جنگ ہوگی تو وہ سریہ ہوگی. پھر اس وقت اس دور کے اندر جو اس میں تھوڑی سی کمی ہے. سیکنڈز آپ کے ختم ہو گئے ہیں. مجلس فیصلہ کرے گی کہ کیا یہ جواب درست ہے. تعریف یہ ہے غزوہ تو وہی ہے جس میں نبی پاک علیہ السلام خود شریک ہوئے. سریہ اس کو کہتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام میں شامل تو نہ ہوں بلکہ اپنے اصحاب کو کسی دشمن کے مقابلے میں بھیج دیں. یعنی آقا نے بھیجا اس لشکر کو تو اس کو سریہ کہتے ہیں. 1 نمبر دیا جائے گا. مقابلہ مزید کچھ جو ہے جناب دلچسپ مرحلے میں داخل ہو رہا ہے. باری ہمارے مدنی چینل والوں کی. نمبر جناب دیکھیے 4 نمبر. 4 نمبر. 4 نمبر کے پیچھے کیا سوال ہے؟ 4 نمبر کے پیچھے سوال ہے اجتباء کسے کہتے ہیں؟ جب احرام باندھتے وقت دائیں کندھے کو کھلا رکھنا، دائیں کندھے کے نیچے سے احرام نکال کر بائیں کندھے پر ڈال دینا، اس کو اتباع کہتے ہیں. احرام کی حالت میں جب طواف کرنا ہوتا ہے تو اجتباء کیا جاتا ہے، دایاں کاندھا کھلا رکھا جاتا ہے. جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. فرق اب 1 نمبر کا ہو گیا ہے. گویا ایک جواب صحیح یا غلط مقابلے کو یہاں سے وہاں کر سکتا ہے. اب دیکھتے ہیں ہمارے نعت خواہ اسلامی بھائی کچھ وظیفہ بھی پڑھ رہے تھے. چلیں بتائیے کون سا نمبر پسند کریں گے؟ 1 نمبر. 1 نمبر. چلیں بھائی آسان سوال آ گیا ہے لیکن وہ آپ کے لیے مشکل بھی ہو سکتا ہے. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کی تاریخ وصال کیا ہے مگر وہ مکمل تاریخ بتانی ہوگی. سفر المظفر. یہاں تک تو ٹھیک ہے. اب سن بتائیے. 1253 یا 1353. نہ 1253 ہے نہ 1353 ہے. جی جناب غلطی ہو گئی ہے. 1340 سنہ ہجری بمطابق 1921 سنہ عیسوی جمعۃ المبارک کا دن تھا. کیا 1 نمبر دیں گے؟ 1 نمبر دیا جائے گا. نعت خواہ 1 نمبر لے رہے ہیں. مدنی چینل والے 2 لے رہے ہیں. جناب باری مدنی چینل والوں کی. نمبر دکھائیے کون سا پسند کریں گے. صحیح جواب دینے پر مقابلہ ٹائی ہو جائے گا. جی بتائیے آپ کون سا نمبر پسند کریں گے؟ 2 3 یا 5؟ 2 نمبر. 2 نمبر. اللہ اللہ ڈرتے ڈرتے 2 نمبر بولا ہے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شہزادیوں کی تعداد بتائیں. 4.
آپ نے کہا 4 اور جواب بالکل درست ہے. اللہ اللہ اللہ, مقابلہ برابر ہو گیا ہے. اور آخری سوال ہے, دونوں طرف کے اسلامی بھائیوں کے کاندھے پر اپنی مجلس کا بوجھ آ گیا ہے. کوئی آج ہم سے جدا ہو جائیں گے اور کوئی ایک ہوں گے جو ایک قدم آگے بڑھیں گے. اللہ اللہ اللہ. ناظرین آپ بھی دیکھیے ذہنی آزمائش کا یہ سلسلہ کس طرف جا رہا ہے. باری ہے اب ہمارے مدنی چینل کے بعد نعت خواں اسلامی بھائی کی. اب اسد بھائی کون سا نمبر پسند کرتے ہیں؟ امام صاحب کی ابتدا میں پوری مجلس موجود ہے. اب دیکھنا ہے, یہ تو نہیں کہوں گا کہ نیا کا کیا حال کرتے ہیں. ظاہر ہے ہر سوال کا جواب ہر وقت آئے یہ ضروری نہیں ہوتا. جی بتائیے, آپ کے پاس تو چانس بھی ہے, ان کے پاس تو چانس بھی نہیں ہوگا. جو نمبر بچے گا وہی جواب دینا پڑے گا. اب آپ بتائیں 3 یا 5؟ 5 ہی دے دیں. 5 ہی دے دیں. اور لگتا ہے کہ آپ کے لیے کچھ آسانی کی صورت بن گئی ہے. بڑا آسان سوال آ گیا ہے. جب پہلی بار وحی مبارکہ نازل ہوئی اس وقت پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک کیا تھی؟ پہلی وحی جب نازل ہوئی نبی پاک کی عمر مبارکہ کیا تھی؟ 40 سال. آپ نے فرمایا 40 سال. مشورے کی آپ کو گنجائش بھی نہیں تھی. آپ نے بھی سوچا ہوگا آج پیچھے اس امام کے کیا ہوتا ہے ہمارا. جواب بالکل درست ہے. اللہ, انہوں نے تو اپنا کام پورا کر دیا ہے. اب باری ہے مدنی. آپ کا نام کیا ہے بیٹا؟ محمد نوید اتاری. نوید اتاری. چلیں نوید بھائی, اب تو ایک ہی نمبر رہ گیا ہے. اس کے پیچھے بتائیں کیا سوال ہے اور نوید بھائی اس کا کیا جواب دیتے ہیں. میرے دل کی دھڑکن اتنی تیز ہو رہی ہے تو ان کا پتہ نہیں کیا حال ہو رہا ہوگا. 3 نمبر کے پیچھے کون سا سوال ہے بتائیے. آپ حافظ ہیں نوید بھائی؟ جی حافظ ہیں تو پھر تو لگتا ہے آپ جواب دے دیں گے. قرآن کریم کی پہلی منزل کی ابتدا سورہ بقرہ سے ہوتی ہے. بتائیں اختتام کہاں ہوتا ہے؟ پہلی منزل کہاں ختم ہوتی ہے؟ سورہ مائدہ. پارہ کون سا ہے؟ کس پارے میں پہلی منزل ختم ہوتی ہے؟ سیکنڈز غالباً ختم ہو رہے ہیں. 6. جی 6. اللہ 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 اللہ. 6 پارے میں تو ہوتی ہے لیکن سورت آپ نے غلط بتا دی ہے. سورہ نساء میں پہلی منزل کا اختتام ہوتا ہے. 1 نمبر دیا جائے گا اور بڑا شاندار مقابلہ ہوا. آئیے قریب تشریف لائیے. مدنی چینل والوں بڑا کلوز جو کمپٹیشن تھا. اور ایک حالانکہ دیکھیں انسان بعض اوقات وہ بڑی سامنے کی چیز ہوتی ہے اور اسے یاد نہیں آتا. کنفیوژن ٹینشن ایک بڑی چیز ہوتی ہے. لیکن بہت اچھا مقابلہ نعت خوانوں نے بھی کیا, مدنی چینل والوں کے. آئیے ان کے لیے ہم مدنی چیک انہیں پیش کرتے ہیں. آپ کے لیے یہ انشاءاللہ 2600 روپے کا مدنی چیک. آپ مکتبۃ المدینہ پہ چاہیں تو یہاں بھی خریداری کر سکتے ہیں, چاہیں تو مکتبۃ المدینہ ہمارا جو ہیڈ آفس ہے ہمارا فیضان مدینہ میں جہاں ہمارا مکتبہ ہے وہاں بھی جا سکتے ہیں. میرے بیچ اسلامی بھائیوں ذہنی آزمائش اسی کا نام ہے. دل کی دھڑکنیں اوپر نیچے ہو جاتی ہیں. آخری سوال پہ فیصلے ہوتے ہیں. جیتے یہ ہیں لیکن ان سے پوچھیے گا کہ ان کی اس وقت دل کی کیفیت کیا ہے. اور یہ ابھی بھی کوارٹر فائنل تک نہیں پہنچے ہیں. تھوڑی دیر بعد ایک اور مقابلہ آپ کا ہوگا. اب وہ خصوصی اسلامی بھائیوں سے ہوتا ہے یا آئی ٹی والوں سے ہوتا ہے. بہرحال آپ دونوں کا بہت شکریہ. مدنی چینل والوں کا بہت زیادہ شکریہ. آپ نے ہمارے اس سلسلے کو رونق بخشی. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. آئیے اسکور بورڈ آخر میں دیکھ لیتے ہیں. اشعار میں نعت خواں آگے بڑھ گئے مگر بڑی اچھی جمپ فقہی پہیلیوں میں لگائی ہماری مدنی چینل مجلس نے. اور آخری سوال کے وہ بھی آدھے جواب نے مقابلہ آگے پیچھے کر دیا. 15 اور 16 نمبر سے یہ مقابلہ نعت خواں آگے لے گئے ہیں. مگر ایک مقابلہ اور ہونا ہے ان کا. دیکھتے ہیں آج کوارٹر فائنل میں ہمیں کون جوائن کر سکتے ہیں. آپ سب کا بہت شکریہ. تشریف رکھیں. جی میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں, کچھ سانسیں جو بے ربط ہوئی تھیں انہیں سکون دے دیجئے کیونکہ اب ایک اور مقابلہ ہونا ہے. آئیے خصوصی اسلامی بھائیوں کو بلاتے ہیں. آپ بھی تشریف لائیے. آئی ٹی مجلس کے اسلامی بھی تشریف لے آئیں. ہمارے ساتھ خصوصی اسلامی بھائی کے ساتھ ایک اور اسلامی بھائی بھی ہوتے ہیں کیونکہ ایک اسلامی بھائی وہ ہیں جو بول نہیں سکتے, سن نہیں سکتے, تو یہ اشاروں میں ان سے کوشش کرتے ہیں کہ سوالات پوچھیں. بیٹا آپ کو اگر چیئر کرسی کی حاجت ہو تو کرسی آپ کو پیش کر دیں. نہیں آپ کھڑے رہ جائیں گے. ان کو پیر میں پرابلم ہے مگر ماشاءاللہ پھر بھی ان کا جذبہ ہے. اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے. یہ 3 اسلامی بھائی ہمارے ساتھ ہیں. کیا لگتا ہے آپ نے آگے جانا ہے یا یہیں سے واپس چلے جائیں؟ ٹکٹ تو ویسے ہی مل گئے آپ کو.
कोशिश इंशाल्लाह आगे अच्छा चलें जनाब, यानी लगता है मदीने भी जाना है और ज़्यादा से ज़्यादा किताबें भी खरीदनी हैं। चलें देखें क्या होता है। आप माशाल्लाह आईटी मजलिस वाले हैं, कल मुकाबला बड़ा ज़बरदस्त आपने किया था, आज देखते हैं मुकाबला कैसा होता है। पहला सेगमेंट शुरू करते हैं, जवाब दीजिए सवाल का। जी बताइए, दज्जाल की पेशानी पर क्या लिखा होगा? बड़ा जारिहाना मशवरा करते हैं। दज्जाल की पेशानी पर काफ फा रा लिखा होगा, जिसे सिर्फ मुसलमान देखेंगे, यहूदों को ये नजर नहीं आएगा। काफ फा रा यानी काफिर लिखा होगा, जिसको हर मुसलमान पढ़ेगा, ये काफिर को नजर नहीं आएगा। जवाब इनका दुरुस्त है। जी, हजरत सैयदना अनस रदी अल्लाह तआला अन्हु पानी के इसराफ से रोकने के लिए क्या फरमाते हैं? जी जवाब दीजिए। वुज़ू में पानी ज़्यादा बहाने में कोई भलाई नहीं है, और ये काम शैतान की तरफ से है। जी, सैयदना अनस रदी अल्लाह तआला से रिवायत है, वुज़ू में बहुत सा पानी बहाने में कुछ भलाई नहीं, और ये काम शैतान की तरफ से है। जवाब दुरुस्त है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। आईटी वालों, जब दो शख्स मुलाकात करते हैं तो उनमें अल्लाह ताला के ज्यादा करीब कौन होता है? जी, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज़ की गई, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ये इरशाद फरमाइए कि जब दो शख्स आपस में मिलें तो उनमें से पहले सलाम कौन करे, सलाम में पहल कौन करे? तो आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब दो शख्स आपस में मिलें तो जो पहल सलाम में पहल करता है वो अल्लाह के ज्यादा करीब होता है। पहले सलाम करने वाला अल्लाह के ज्यादा करीब होता है। जवाब दुरुस्त है। कितनी प्यारी तरगीब मिल रही है कि जब भी मुलाकात हो सलाम में पहल करना चाहिए, और यही नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मुबारक सुन्नत भी है। बताएं, सजदा तिलावत करने से पहले और बाद में दोनों बार अल्लाहु अकबर कहना कैसा है? सुन्नत मुबारका है। जी हां, ये सुन्नत मुबारका है। जवाब दुरुस्त है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। चलें आईटी वालों, क्या हसद और ईमान एक जगह जमा हो सकते हैं? हदीस पाक की रोशनी में बताएं। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, हसद और ईमान एक जगह जमा नहीं हो सकते। हसद और ईमान एक जगह जमा नहीं हो सकते। कुछ ठीक कीजिए। मोमिन के दिल में हसद और ईमान एक जगह जमा नहीं हो सकते। मोमिन के दिल में ईमान और हसद जमा नहीं होते। जवाब दुरुस्त है। यानी ये हसद ऐसी चीज है कि जो ईमान के साथ कैसे जमा होगा? हसद से दिल को पाक कीजिए और अपने दिल को नूरे ईमान से जगमग जगमग कीजिए। बड़ी बुरी आदत है हसद, हम सबको इससे तौबा करनी चाहिए। आईटी वालों ने सारे जवाब सही बताए हैं, मगर इनका मुकाबला भी हमारे मदनी कंप्यूटर से है। बहरहाल एक सवाल जरूर करूंगा, ये जब मैं सवाल पूछता हूँ पीछे हो जाते हैं, तो इसमें क्या हिकमत है? जी, मशवरा करते हैं। अच्छा, मशवरा करने के लिए पीछे होते हैं। हम फिल अम्र पे अमल करते हैं। आए हाय हाय। चलें जनाब, बताइए, अल मदीनतुल इल्मिया की किताब तकब्बुर में जो क़यामत के 4 सवालात मज़कूर हैं, वो 4 सवालात बताइए। तकब्बुर किताब में जो क़यामत के 4 सवालात मज़कूर हैं, वो सवालात बताइए। क़यामत के दिन जो सवालात होंगे, सेकंड्स खत्म हो रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, आपके सवाल का वक्त चूंकि खत्म हो गया, आपने शुरू कर दी थी बात तो पूरी कर ले, वरना हमारा वक्त खत्म हो गया। अगर 4 सवालात आप बता सकते हैं।
جواب آپ نہیں دے پائے ہیں. قیامت کے دن 4 سوالات ہوں گے. اپنی عمر کن کاموں میں گزاری, اللہ, اپنے علم پر کتنا عمل کیا, مال کس طرح کمایا اور کہاں خرچ کیا, اپنے جسم کو کن کاموں میں بوسیدہ کیا. کوئی بات نہیں, ابھی 2 نمبر کا فرق آیا ہوگا. اب چلتے ہیں ہم اسکور بورڈ کی طرف. بتائیے جناب اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے؟ مجلس آئی ٹی والے کل کی طرح آج بھی کوئی غلطی نہیں کر رہے. 6 کے 6 نمبر لے لیے ہیں اور خصوصی اسلامی بھائی 4 نمبر 2 نمبر سے پیچھے ہیں, لیکن ابھی مقابلہ باقی ہے. شروع کرتے ہیں سلسلہ. شعر مکمل کیجئے. بہت خوبصورت شعر. آفتاب ان کا ہی چمکے گا جب اوروں کے چراغ. سرسرے جوش بلا سے جل ملاتے جائیں گے. سرسرے جوش بلا سے جھل ملاتے جائیں گے. جواب درست ہے. بہت مشکل شعر تھا لیکن جواب دے دیا ہے. اب باری ہے خصوصی اسلامی بھائیوں کی. جگمگا اٹھی میری گور کی خاک, جگمگا اٹھی میری گور کی خاک, سیکنڈز گزرتے جا رہے ہیں. جگمگا اٹھی میری گور کی خاک. جلدی بتا دیجئے, وقت ختم ہو گیا ہے. تیرے قربان چمکنے والے. اگلا مصرع یہ تھا. آئی ٹی والوں کی باری ہے. بیٹھتے اٹھتے حضور پاک سے التجاؤ استعانت کیجئے. التجاؤ استعانت کیجئے. جواب یہ بھی درست ہے. اللہ اللہ اللہ. ابر رحمت کے سلامی رہنا, ابر رحمت کے سلامی رہنا. خصوصی اسلامی بھائی لگتا ہے کل بہت خوش ہو گئے تھے اور تیاری میں لگتا ہے کمزوری آ گئی ہے. جناب سیکنڈز گزرتے جا رہے ہیں اور لگتا ہے یہ شعر نہیں آتا. پھلتے ہیں پودے لچکنے والے. غلطی ہو گئی ہے میرے بیچے اسلامی بھائیوں. دونوں شعر نہیں بتا سکے اور دونوں شعر بتا دیے ہیں آئی ٹی والوں نے. کل والا ریکارڈ ابھی تک ان کا برقرار ہے. اب تک کوئی غلطی نہیں کی ہے. پتہ نہیں پہلے سلسلے میں کیوں غلطی کر لی تھی. چلیں جناب دیکھتے ہیں اسکور بورڈ کو. جی 10 نمبر ہیں مجلس آئی ٹی کے اور 4 نمبر پر ہیں خصوصی اسلامی بھائی. اب بہت فرق بھی بڑھ گیا ہے اور سلسلہ بھی تھوڑا سا باقی ہے. وقت ہوا ہے فقہی پہیلیوں کا. بڑا انٹرسٹنگ کوسچن. بتائیے وہ کون سا خطبہ ہے جس کو بیٹھ کر پڑھنے میں بھی حرج نہیں؟ خطبہ تو امام صاحب کھڑے ہو کے دیتے تھے. یہ کون سا خطبہ ہے جس کو بیٹھ کر پڑھنے میں حرج نہیں؟ چاہیں تو اشارہ لے لیں, چاہیں تو جواب دے دیں. جی وہ نکاح کا خطبہ ہے. آپ نے کہا وہ نکاح کا خطبہ ہے. دیکھیں خطبہ حج والے دن بھی ہوتا ہے, خطبہ جمعہ والے دن بھی ہوتا ہے, لیکن وہ دونوں کھڑے ہو کر خطبے ہوتے ہیں. نکاح کے خطبے میں بیٹھ کر پڑھیں تب بھی حرج نہیں. جواب بالکل درست ہے. 4 کے 4 نمبر حاصل کر لیے ہیں. باری ہے خصوصی اسلامی بھائیوں کی. وہ کون سی 4 رکعت کی نماز ہے جس کی تیسری رکعت میں ثنا اور تعوذ پڑھنے کا حکم ہے؟ ثنا بھی پڑھیں گے اور تعوذ بھی. نفل نماز اور سنت غیر موقدہ یہ جب بھی پڑھی جائیں گی تو ان کو ثنا اور تعوذ تسمیہ سے ابتدا. جی نفل نماز اور سنت غیر موقدہ میں جب تیسری رکعت ہوگی تو اس میں ثنا اور تعوذ پڑھا جائے گا. جواب بالکل درست ہے. بغیر اشارے کے جواب دیا, اس لیے یہ بھی 4 نمبر حاصل کر گئے ہیں. فقہی پہیلیوں کے جواب بھی دونوں طرف سے آگے ہیں. پھر چلنا پڑے گا اسکور بورڈ کی طرف اور ہمیں اسکور بورڈ بتائے گا کہ مقابلہ کہاں جا رہا ہے. جی 14 نمبر ہیں مجلس آئی ٹی والوں کے, 8 نمبر ہیں مجلس خصوصی اسلامی بھائیوں کے. 6 نمبر کا فاصلہ ہے جو بہت مشکل نظر آ رہا ہے کہ کسی طرح کم ہو جائے. باری ہے اب شروع کرتے ہیں سلسلہ. سفر ہے مگر اکیلے.
تھوڑی دیر کے لیے ہم آپ کو وہاں لے جائیں گے اور آپ کے ساتھ یہ کھڑے ہو جائیں گے انشاءاللہ. جی باری باری سوال ہوں گے, نمبر اسکرین پر دکھائے جائیں گے, 6 نمبر ہوں گے, ایک ایک نمبر کا جواب دینا ہے. اب یا تو یہ ہو جائے کہ آئی ٹی والے تینوں کے تینوں غلط بتا دیں اور خصوصی والے تینوں صحیح بتا دیں, جب جا کے برابری ہو سکتی ہے. اب دیکھیں کیا ہوتا ہے. چلیں آئی ٹی والے ویسے تو غلطی کرتے نہیں. جناب اسکرین پر نمبرز دیکھے جائیں گے, بتائیے کون سا نمبر پسند کریں گے. جی 3 نمبر بتائیے, 3 نمبر کے پیچھے کیا سوال ہے. مسیح بن مریم سے یہاں مراد کون سی شخصیت ہیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام. سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام. جواب درست ہے. چلیں جناب 2 نمبر لے لیے ہیں. باری ہے خصوصی اسلامی بھائیوں کی, ان سے پوچھئے کہ یہ کون سا نمبر پسند کریں گے. اسکرین پر نمبر دکھائیے, اشارے سے پوچھ رہے ہیں کون سا نمبر, یہ بتا رہے ہیں 1 نمبر. 1 نمبر کے پیچھے کیا سوال ہے, اکیلے انہوں نے جواب دینا ہے, اشاروں سے ان سے سوال کیا جائے گا. جی میرے آقا اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ اس بارے میں کیا فرماتے ہیں کہ اگر کوئی میرے دل کے 2 ٹکڑے کر دے تو کیا لکھا ہوا پائے گا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اللہ, اشاروں سے دل بتایا, دل کے ٹکڑے بتائے, پھر اس میں لکھا کیا ہوگا, ان دل کے ٹکڑوں پر کیا لکھا ہوگا. اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں؟ ایک طرف اللہ لکھا ہوگا. اچھا, دوسری طرف محمد. انہوں نے نہیں بتایا ویسے میں اس کی رہنمائی. اچھا جی, اب یہ تھوڑا سا قریب تو پہنچے ہیں, اشارے سے سمجھانے کی بھی کوشش کی ہے, لیکن اعلیٰ حضرت یہ فرماتے اگر میرے دل کے 2 ٹکڑے کیے جائیں تو ایک ٹکڑے پر لا الہ الا اللہ اور دوسرے پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لکھا ہوگا. غلطی ہو گئی ہے. چلے جناب آئی ٹی والوں سے سوال بتائیے. نمبر 4. نمبر 4 بتائیے, 4 نمبر کے پیچھے کون سا سوال ہے. حج و عمرہ کے موقع پر تلبی پڑھا جاتا ہے, بتائیے فرشتے اس تلبی کی جگہ کیا پڑھتے ہیں. بڑا انٹرسٹنگ کوسچن آ گیا ہے. جو حاجی پڑھتے ہیں وہ آتا ہے آپ کو, کیا پڑھتے ہیں؟ ہم مل کے پڑھ لیں اگر تو تھوڑا یاد تازہ ہو جائے گی. کیسے پڑھتے ہیں؟ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. آج یہاں پڑھنے میں اتنا لطف آ رہا ہے, یقین کریں جب بندہ احرام پہنتا ہے آئے ہائے, اور اس وقت جب وہ لبیک پڑھتا ہے, خاص طور پر جب مکہ پاک پہنچ کر حرم میں داخل ہو رہا ہے اور دل میں یہ تصور ہو لبیک اللہم لبیک, میں حاضر ہوں میرے مولا, میں حاضر ہوں. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ وہ سعادت ہم سب کو جلدی جلدی بار بار عطا فرمائے. جی بیٹا فرشتے کیا پڑھتے ہیں یہ بتانا ہے آپ. فرشتے بھی ان کے ساتھ تلبیہ پڑھتے ہیں. فرشتے پڑھتے ہیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. جناب آئی ٹی والوں نے بھی آخر کار کوئی غلطی تو کی ہے. چلیں جناب باری ہے ہمارے خصوصی اسلامی بھائی کی, بتائیے 2 5 6 5 نمبر. 5 نمبر بڑا پیارا سوال. حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے کتنے بھائی تھے؟ سیکنڈز گزرتے جا رہے ہیں. قرآن پاک میں بھی تذکرہ ہے کہ کتنے بھائی تھے. سیکنڈز ختم. 11.
ارے آخری سیکنڈ میں جواب دیا ہے 11 اور بالکل صحیح دیا ہے, جواب درست ہے جی. 11 بھائی تھے حضرت یوسف علیہ السلام کے. جی باری ہے ہمارے آئی ٹی کے اسلامی بھائی کی. جی آخری سوال ہے ان سے. 2 بتائیے 2 نمبر کے پیچھے سوال کیا ہے؟ بڑا مشکل سوال آ گیا ہے. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انگوٹھی پر کیا مہر تھی؟ مدنی مذاکرے میں باپا نے یہ بیان کیا ہے. لا ادری. یہ نہیں لکھا تھا. اچھا کوئی ہے یہاں پر جو جواب دیں؟ چلے کیا تحفہ دیں گے بھائی؟ ان کو انشاءاللہ عز و جل منتخب حدیث عبد المصطفیٰ اعظمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب اور ساتھ ہی میں انشاءاللہ 4 GB میموری کارڈ دیا جائے گا فرض علوم پر مبنی. 4 GB میں فرض علوم کے بہت سارے بیانات. واہ بھائی واہ. یہ کتنے کا ملے گا کارڈ اگر ہمارے ناظرین؟ تقریباً 350 روپے کا ہے. 350 روپے میں آپ میموری کارڈ لے لیں اور فرض علوم جو پورا کورس ہوا تھا وہ آپ جناب اس کو سن سکیں گے. 350 روپے واقعی اس کے لیے کچھ نہیں ہے. یہ کارڈ تو لے کر تقسیم کرنا چاہیے. اور غالباً مجھے یاد پڑتا ہے کہ یہ ڈاؤن لوڈ کے لیے بھی ہماری ویب سائٹ پر اویلیبل ہے. قریبی مکتبے سے حاصل کریں. جی کیا لکھا تھا اس انگوٹھی پر؟ غلط جواب دینے پر قافلے مجلس کے حوالے کر دیا جائے گا. یہ تو بھائی ایک کوئی پوری داڑھی شریف کی بھی ساتھ ساتھ نیت کر لیں تو کیا بات ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بیٹا. میں نہیں جانتا. نہیں وہ تو انہوں نے بھی کہا تھا لا ادری. اب آپ بھی قافلے میں سفر کر لیں. نہیں جناب یہ جواب صحیح نہیں ہے. آپ کی انگوٹھی پر کیا لکھا تھا؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موت لکھا تھا. نہیں کچھ اور بتائیے. اگلا کوئی اسلام پہ جواب دے. 2 اسلام پہ قافلے کے لیے تیار کر لیں بھائی مجلس والو. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس انگوٹھی میں الموت لکھا تھا. اب وہ کہا انہوں نے الموت نہیں تھا, غلط ہو گیا جواب. اس میں لکھا تھا کفا بالموت واعدہ, موت نصیحت کے لیے کافی ہے. اور واقعی موت کا ذکر اگر کوئی کرے تو وہ نصیحت کے لیے کافی ہے. آخری سوال ہے خصوصی اسلامی بھائیوں سے. جی بتائیے کون سا نمبر باقی ہے؟ جو باقی ہے وہی سوال کر لیجیے جناب. 6 نمبر. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے کون سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں جلوہ گر تھے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام. حضرت عیسیٰ علیہ السلام. جواب بالکل درست ہے. خصوصی اسلامی بھائیوں کا ہمارا ساتھ لگتا ہے یہاں تک تھا, ہمارا ساتھ ختم ہوا, لیکن کل یہ شاید لاکھوں ناظرین کے دل جیت گئے. ماشاءاللہ تینوں خوش نصیبوں کو عمرے کا ٹکٹ تو مل ہی چکا ہے کل, تو لگتا ہے یہ اب اگلوں کے لیے کچھ چانس بنے گا. جی آئی ٹی والے بھی آ جائیں. ماشاءاللہ بڑا اچھا سلسلہ رہا. مدنی چیک بھی ان کو پیش کرتے ہیں انشاءاللہ, اور ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ جلد آپ حرمین طیبین کی حاضری. اللہ کرے ہمارے فائنل جیتنے والے اور آپ سب مل کر ایک ساتھ جائیں انشاءاللہ. آپ چاروں کو ہمارے ناظرین کی طرف سے عمرے کی ٹکٹ کی خوشخبری بھی مبارک ہو. اور یہ 2600 روپے کا چیک جو ہے, شبیر بھائی آپ لوگ کس طرح تقسیم کریں گے؟ آپ آدھا کریں گے؟ چلیں بھائی, میری گزارش ہے ہمارے شبیر بھائی کو بھی ایک مدنی چیک دے دیا جائے, اگر موجود ہے تو دے دیں. جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو اب آپ کیا خریدیں گے مکتبے سے؟ کتابیں خریدیں گے. تو پڑھیں گے کیسے؟ کوئی پڑھیں گے وہ آپ کو سنائیں گے, اس طرح ترکیب بنائیں گے. اچھا ماشاءاللہ. آپ کیا کریں گے بھائی؟ 2600 میں کیا خریدیں گے؟ میں فیملی ممبر سے یا کسی اور سے سیکھنے کی کوشش. اللہ اللہ اللہ, جذبہ دیکھیں. آنکھیں نہیں مگر پھر بھی کتابیں خریدیں گے. وہ سن اور بول نہیں سکتے مگر گھر والوں کو کتابیں دیں گے, پھر ان سے سمجھنے کی کوشش کریں گے. دیٹس دا اسپرٹ. یہ ہے ماشاءاللہ جذبہ علم دین حاصل کرنے کا. اے آنکھ والو, اے وہ اسلامی بھائیوں جو بول سکتے ہو, جو سن سکتے ہو, اگر پھر بھی آپ علم دین سے محروم ہیں تو یہ بہت بڑی محرومی ہے. بہرحال بہت بہت شکریہ آپ کا, آپ کو بھی بہت مبارک ہو. تھوڑی دیر بعد آپ کو, بلکہ آپ تو یہیں تشریف رکھیں کیونکہ اب نعت خواں اسلامی بھائی آئیں گے اور آپ سے ہم اجازت چاہیں گے. آپ نے آ کر ہمارے سلسلے کو بہت زینت بخشی, آپ ہمیں ہمیشہ یاد رہیں گے. بہت بہت شکریہ. آخر میں جانے سے پہلے آئیے اسکور بورڈ دیکھ لیتے ہیں. جی 16 نمبر ہیں مجلس آئی ٹی والوں کے اور 12 نمبر ہیں خصوصی اسلامی بھائیوں کے. فقط 4 نمبر سے پیچھے رہ گئے, مگر اسی کا نام ذہنی آزمائش ہے. ہمارے دلوں میں یہ یاد رہیں گے, ہمارے سلسلے سے ضرور جا رہے ہیں. بہت شکریہ آپ کا, جزاک اللہ جزاک اللہ. نعت خوان اسلام سے گزارش ہے تشریف لائیں, آپ یہاں تشریف رکھیں, ہم نعت شریف بھی سنیں گے اور انشاءاللہ اپنے سلسلے کو پھر آگے لے کر چلیں گے.
صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. سرتاب قدم ہے تنے سلطان زمر پھول. سرتاب قدم ہے تنے سلطان زمر پھول. سرتاب قدم ہے تنے سلطان زمن پھول. لب پھول دہن پھول ذکر پھول بدن پھول. لب پھول دہن پھول ذکر پھول بدن پھول. صدقے میں تیرے باغ تو کیا لائے گے بن پھول. صدقے میں تیرے باغ تو کیا لائے گے بن پھول. صدقے میں تیرے باغ تو کیا لائے گے بن پھول. اس غنچۂ دل کو بھی تو ایمان ہو کے بن پھول. اس غنچۂ دل کو بھی تو ایمان ہو کے بن پھول. لب پھول دہن پھول ذکر پھول بدن پھول. تنکا بھی ہمارے تو ہلائے نہیں ہلتا. تنکا بھی ہمارے تو ہلائے نہیں ہلتا. تنکا بھی ہمارے تو ہلائے نہیں ہلتا. تم چاہو تو ہو جائے ابھی کوہ محن پھول. تم چاہو تو ہو جائے ابھی کوہ محن پھول. لب پھول دہن پھول ذکر پھول بدن پھول. اور واللہ واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ. واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ. واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ. مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول. مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول. مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول. دل اپنا بھی شیدائی ہے اس ناخن پاکا. دل اپنا بھی شیدائی ہے اس ناخن پاکا. دل اپنا بھی شیدائی ہے اس ناخن پاکا. اتنا بھی مہینوں پنا اے چرخ کوہن پھول. اتنا بھی مہینوں پنا اے چرخ کوہن پھول. لب پھول دہن پھول ذکر پھول بدن پھول. دندانوں لبوں زلف و رخ شاہ کے فدائی. دندانوں رخوں زلف و لبوں شاہ کے فدائی.
دلال یمن مشک خطر پھول ہے، در دلال یمن مشک خطر پھول، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، واللہ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول، زہرا ہے کلی جس میں حسن اور حسن پھول، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول، سرتا بقدم ہے تنے سلطان زمن پھول، لب پھول دہن پھول دقن پھول بدن پھول۔ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، اعلیٰ حضرت کا تخیل کتنا پیارا ہے، کرم کا چمنستان، کرم کا باغ، اور اس کے پھول کون ہیں، اس کی کلیاں کیا ہیں، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ اس دمکتے چمکتے مہکتے باغ کی برکتیں ہم سب کو بھی عطا فرمائے۔ میرے ناظرین، کچھ کال بھی شامل کرتے ہیں اور آج ہم آپ کو کچھ دکھائیں گے، وہ کیا ہے تھوڑی دیر بعد، آئیے کچھ کال شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ندیم افسر ہے اور ہم برمنگھم انگلینڈ سے فون کر رہے ہیں۔ میں نے ایک ٹکٹ کل عمرے کے لیے لیا تھا اور آج میرے بانجے کی طرف سے کیسر جاوید کی طرف سے یہ ایک اور عمرے کے لیے ٹکٹ میں دے رہا ہوں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، آپ اپنے نمبرز بھی ہمیں دے دیجئے، اپنے کانٹیکٹ نمبرز دیجئے، ذہنی آزمائش کی مجلس آپ سب سے رابطہ کرے گی، آپ کو اماؤنٹ بتایا جائے گا، جو بھی ٹکٹ دیں کوشش کریں کہ ہمیں تقریباً، چونکہ ٹکٹ تو آلموسٹ 50-60 ہزار روپے کا ہوتا ہے، مگر ویزا کا پروسیس بھی ہے۔ ایک اور بڑا پرابلم یہ کہ ہمارے تقریباً اسلام بھائی ینگسٹر ہیں، 40 ایئرس سے کم، 40 سال سے کم جو ہیں پاکستان سے، وہ عمرے پر اکیلے نہیں جا سکتے، ان کے ساتھ کسی اور کو بھیجنا ہوگا، تو ہمیں یہ پرمیشنز آپ دے دیجئے گا کہ ہم اس ٹکٹ کی اماؤنٹ کو جس کے ساتھ چاہیں استعمال کریں۔ اگر آپ پرٹیکولر کسی اسلام بھائی کو دینا چاہتے ہیں تو وہ بھی مینشن کیجئے گا، اگر وہ ٹکٹ ہمیں پہلے آ چکا ہوگا تو ہم آپ کو بتا دیں گے۔ تو اپروکسیمیٹلی اگر آپ ہمیں تقریباً 80 سے 90 ہزار روپے دیں گے تو اس اسلام بھائی کو کچھ وہاں کا زیادہ راہ بھی ساتھ ہوگا۔ غریب اسلامی بھائی ہوتے ہیں، ٹکٹ آپ دے دیں گے وہ ویزا نہیں لگوا سکیں گے، ویزا لگوا لیں گے تو وہاں کھانے پینے کے پرابلم ہو جائیں گے۔ تو اگر دینا ہی ہے، اللہ نے آپ کو نوازا ہے، تو پورا پیکج دیں تاکہ جائیں وہاں عبادت کریں اور آپ کو اس کا ثواب ملے۔ اگلی کال دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، میں محمد غازی ضلع ڈیرہ بگٹی بلوچستان روٹی کے فیلڈ سے عرض کر رہا ہوں۔ مجھے سلسلہ ذہنی آزمائش بہت پسند ہے، ماشاءاللہ سلسلہ دیکھ کر میرے علم میں اضافہ ہوتا ہے۔ کالز ہم نے لی، اب ہم آپ کو کیا دکھائیں گے؟ دنیا میں بڑے بڑے عجیب نظارے ہیں، اللہ تعالیٰ کی مخلوق، اللہ تعالیٰ نے عجیب و غریب مخلوق بنائی ہے، خوبصورت مخلوق بنائی ہے۔ ہم انسان بھی اللہ کی مخلوق ہیں، مگر اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں بھی کیسے لوگ بنائے ہیں، آئیے کچھ دیکھتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا در وہ در ہے، یہاں مختلف قسم کے لوگوں کو دیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ یہ ہمارے چھوٹے اسلامی بھائی ہیں اور ایک بڑے ہی طویل القامت ہمارے اسلامی بھائی موجود ہیں، یہ دونوں بھی مدنی چینل دیکھتے ہیں۔ ہاں جی، ہم دیکھتے ہیں، ہم بڑے غور سے دیکھتے ہیں۔ بڑا اونچا ہاتھ کرنا پڑ رہا ہے ان تک مائک پہنچانے کے لیے۔ اس پہ ہے نظر کرم سرکار کی، دعوت اسلامی سے یوں پیار ہے۔ ان
इतना तवील कामत होना और इतना पस्त कद होना, लेकिन ये इन लोगों के लिए ऐब नहीं है। इतने बड़े कद में जिंदगी गुजारने मुश्किलात तो हैं, लेकिन मैं खुश बहुत हूँ क्योंकि मेरे को अल्लाह ने बनाया है। मैं आपके जूते देख रहा हूँ, जूते और ये लिबास तो आपको आसानी से नहीं मिलता होगा। जहाज में मैं ऐसे बिल्कुल नीमा हो जाता हूँ। गाड़ी में फिर कैसे बैठते हैं? गाड़ी में अगर छोटी कार हो ना तो उसको जो सीट है ना उसको पीछे कर लेता है। आपने 2 अंगूठियां पहनी हैं। अच्छा, मैं ये बड़ी वाली उतार देता हूँ। बचपन ही से छोटा कद, जाहिर है कि ये तो छोटा हो ही नहीं सकता। आप तो मदनी मुन्ने लगते हैं कमर भाई। मदीने में आए हैं और आपने बताया आप आते रहते हैं, कितनी बार आ गए? हमें बहुत खुशी हो रही है जब ये मदनी चैनल से हमारा प्रोग्राम हो रहा है। कल तक हम मदीना चैनल को देखते थे, आज साथ बैठे हैं हमारे। ये मेरा भाई है। नॉर्मल है? बिल्कुल बिल्कुल नॉर्मल है, सामने नजर आ रहा है, देखो तो सही। अच्छा, हम तीनों के हाथ में फर्क देखें, अल्लाह की शान है। मदनी चैनल को सलाम कहता हूँ। सुभान अल्लाह। देखते रहिए आप सब मदनी चैनल। अल्लाह ताला की शान है माशाल्लाह। बड़ी यादगार मुलाकात थी इस्लामी भाइयों से। वाकई इस्लामी भाई थे माशाल्लाह। मदनी चैनल ये देखते थे, इत्तेफाकन मदीना मुनव्वरा में मुलाकात हो गई। आइए देखते हैं पहला क्वार्टर फाइनल किसके साथ है। मदनी चैनल का दीनी नस्री और नज़मी सवालात से मुज़य्यन दिलचस्प सिलसिला। घर बैठे आपको प्यारी प्यारी बातें सीखने को मिल रही हैं। हर सवाल के जवाब में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ज़हनी आजमाइश सिलसिला आगे बढ़ता जा रहा है। मुकाबला है जामियतुल मदीना दारुल मदीना के इस्लामी भाई। सवाल ये है, सिलसिला है तवाफ का या रब, मुझको हज पे बुलाया या रब। हाथों हाथ भी शेर बन जाते हैं इस सिलसिले में, लेकिन वो शेर माने नहीं जाते। बहुत इंटरेस्टिंग मदनी गुलदस्ता था, बहुत सारे मदनी फूल थे। पहला सवाल तो ये, कभी जिंदगी में इतना गौर से मदनी मुज़ाकरा देखा? अब देखते हैं कि सवालात के जवाबात किस तरह देते हैं। हर सही जवाब आपको आपकी मंजिल की तरफ लेकर जाएगा, हर गलती आपको दूर कर सकती है। 10 दिसंबर को क्वार्टर फाइनल, पहला क्वार्टर फाइनल है और वो होगा दारुल मदीना और जामियतुल मदीना के दरमियान। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल 1 घंटा 26 मिनट, इससे ज़्यादा भी कोशिश करते हैं कि हम तैयारी के लिए वक्त दें। इजारे का वक्त ख़त्म हो चुका है, इस वजह से अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर यह है कि यकसुई के साथ तैयारी का मौका मिलने का शर्फ हासिल हो जाता है। दुआएं मेरे साथ हैं अल्हम्दुलिल्लाह, वालिदा की, बहनों की, भाइयों की। ये मुकाबला तो हम दुनियादारी के लिए कर ही नहीं रहे। मकसद हमारा ये है कि इल्म दीन लोगों तक फैले, यही हमें सोच बार बार मिलती है। इसको भी इंशाल्लाह पूरा करने की कोशिश करेंगे अच्छी अच्छी नीयतों के साथ। एक तरफ जनाब स्कूलिंग का सिस्टम होगा, एक तरफ दरस निज़ामी की शोबा है। बहरहाल दोनों ज़बरदस्त शोबे हैं। मदनी चैनल देखते रहिए, इस तरह के सिलसिले आते रहेंगे और घर बैठे आप इल्म दीन हासिल करते रहेंगे। दारुल मदीना और जामियतुल मदीना। दारुल मदीना ये वो शोबा है जिसमें दुनियावी तालीम के साथ साथ इल्म दीन भी सिखाया जा रहा है। बच्चों की ज़बरदस्त तरबियत की कोशिश की जाती है। यकीनन मदनी मुन्ने उसमें तो ये उनके असातिज़ा होंगे, नाज़मीन होंगे जो हमारे साथ कल होंगे और मुकाबले में होंगे जामियतुल मदीना। मुझे लगता है बहुत कांटों का सिलसिला तो नहीं कहूँगा, कांटों का मुकाबला होगा, फूलों वाला मुकाबला होगा। क्लोज हम जो है वो रिज़ल्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं कल। आइए शुरू करते हैं सिलसिला ज़हनी आजमाइश सीज़न 5। अब ये आज फैसला करेगा कि क्वार्टर फाइनल में कौन हमारे साथ जा रहे हैं। सल्लु अलल हबीब। वैसे वाकई हमारा सिलसिला भी जो है ना वो हमारी मजलिस के लिए भी आजमाइश है। 3-3 मुकाबले अरेंज करना, स्क्रीन के नाम चेंज करना, वाकई इनका कमाल है। ये इतनी जल्दी स्कोर बोर्ड भी बना रहे हैं, मुझे भी थोड़ी देर बाद सवाल चेंज करके देते हैं। अल्लाह इन सबको जज़ाए खैर अता फरमाए। हमारी ख़ास तौर पर कैमरा मैन मुझे कहते हैं अब्दुल हबीब भाई हम तो नज़र नहीं आते, हमारे कैमरा मैन्स के लिए, हमारे डायरेक्टर्स के लिए, हमारे एडिटर्स के लिए, सबके लिए दुआ करें। इसी जगह पर जी हाँ, थोड़ी देर पहले आप सिलसिला देख रहे थे, फैज़ान आला हज़रत हमारे सामने वो मंच लगा हुआ है। बहुत जल्दी उसको सब कुछ चेंज करना पड़ता है। ये बेचारे बहुत कोशिश करते हैं कि जल्द से जल्द आप तक सिलसिला पहुंचाए। अल्लाह ताला इन सब की कोशिशों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। शुरू करते हैं सिलसिला, जिसका पहला सेगमेंट है जवाब दीजिए सवाल का।
پہلا سوال آئی ٹی والوں سے، یاد رہے یہ لاسٹ پری کوارٹر فائنل بن چکا ہے، یہاں سے آگے آپ کوارٹر فائنل کو جوائن کر لیں گے، غلطی کریں گے، پیچھے رہ گئے تو ہم سے جدا ہو جائیں گے۔ پہلا سوال، وہ کون سا جانور ہے جس کے ہاتھ میں عصائے موسیٰ اور انگشتری سلیمان علیہ السلام ہوگی؟ اس جانور کا نام بتائیے۔ بڑا انٹرسٹنگ کوسچن ہے کہ کوئی جانور ہے جس کے ہاتھ میں عصائے موسیٰ اور حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی انگشتری یعنی انگوٹھی ہوگی۔ جی، دابۃ الارض، یہ جانور قیامت کے قریب رونما ہوگا۔ قرب قیامت کے وقت یہ جانور رونما ہوگا، دابۃ الارض، جواب بالکل درست ہے۔ 2 نمبر حاصل کر لیے ہیں، مشورہ کرتے ہیں تو جواب صحیح ہی دیتے ہیں، اکیلے سفر میں کچھ پھنس جاتے ہیں۔ باری نعت خواں والوں کی، کیا مرنے کے بعد بھی روح کا تعلق انسان کے بدن کے ساتھ باقی رہتا ہے؟ جی ہاں، مرنے کے بعد بھی روح کا تعلق انسان کے جسم کے ساتھ رہتا ہے، اگرچہ اس سے جدا ہو جاتی ہے، لیکن جو کچھ بدن پر معاملات ہوتے ہیں روح اس کو محسوس کرتی ہے۔ جو بدن پر گزرے گی روح ضرور اس سے آگاہ ہوگی، اگرچہ روح بدن سے جدا ہو جاتی ہے مگر اس کا تعلق، اس کا کنیکشن باقی رہتا ہے۔ جواب درست ہے۔ اللہ اللہ اللہ۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق بتائیں کہ جنت کی خوشبو کتنی دور کی مسافت سے سونگھی جا سکتی ہے؟ جی، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مفہوم کے مطابق جنت کی خوشبو 500 سال کی مسافت سے سونگھی جا سکتی ہے۔ 500 برس کی مسافت سے خوشبو سونگھی جا سکتی ہے، جواب یہ بھی درست ہے۔ بتائیے تحدیث نعمت کسے کہتے ہیں؟ تکمیل نعمت کے بعد اللہ رب العالمین کی طرف سے ملنے والی نعمت کا اظہار کرنا، یہ تحدیث نعمت کہلاتا ہے۔ کسی عبادت کی تکمیل کے بعد لوگوں کے سامنے رب عز و جل کی نعمت کا چرچا کرنے کے طور پر اس کو بیان کرنا تحدیث نعمت کہلاتا ہے۔ جواب ہم ان کا درست مان لیتے ہیں۔ بتائیے حدیث پاک کے فرمان کے مطابق آدھی زندگی، آدھی عقل اور آدھا علم کن چیزوں کو کہا گیا؟ آدھی زندگی، آدھی عقل اور آدھا علم، ویری انٹرسٹنگ کوسچن۔ سوال دوہرا دیجیے۔ حدیث پاک کے فرمان کے مطابق بتائیں کہ آدھی زندگی، آدھی عقل اور آدھا علم کن چیزوں کو کہا گیا؟ ٹائم آپ کا بالکل ختم ہو رہا ہے۔ حدیث پاک کے فرمان کے مطابق خرچ میں میانہ روی آدھی زندگی ہے، اچھا سوال آدھا علم ہے، اور آدھی عقل، آدھی عقل لوگوں سے اچھے تعلقات استوار کرنا، محبت سے میل جول رکھنا۔ کتنی پیاری بات ہے، میرے آقا کے فرامین کتنے پیارے۔ مفہوم حدیث ہے خرچ کرنے میں میانہ روی رکھنا آدھی زندگی ہے۔ اے فضول خرچی کرنے والوں سنو، لوگوں سے محبت کرنا آدھی عقل ہے، اچھا سوال کرنا آدھا علم ہے۔ جواب درست ہے۔ مشکل سوال تھا مگر صحیح جواب۔ باری ہے نعت خواں اسلامی بھائیوں سے۔ حسد اور بغض سے کیا مراد ہے؟ 2 الفاظ میں تحریر کریں، تحریر تو نہیں کریں، بیان کریں۔ حسد اور بغض، حسد یہ ہے کہ کسی کی نعمت کے زوال کی تمنا کرنا۔ تعریف نہیں، 2 الفاظ میں، یعنی یہ سمجھے کہ ایک لفظ کہنا ہو حسد کے بارے میں تو کیا کہیں گے، بغض کے بارے میں کہنا ہوگا تو کیا کہیں گے؟ چھپی دشمنی، حسد، حسد، اور بغض سے مراد کسی کو بوجھ جانے، اعلانیہ دشمنی۔ جی، دلی خفیہ دشمنی حسد ہے، بغض سے مراد اعلانیہ دشمنی ہے۔ جواب درست ہے۔ مشکل سوال آئے مگر غلطی نہیں کی۔ دونوں ٹیمز 2 مقابلے جیت چکی ہیں، یاد رکھیے گا میرے میٹھے اسلامی بھائیوں۔ کوارٹر فائنل پہنچنے کے لیے تیسرا بھی جیتنا ضروری ہے۔ اب دیکھتے ہیں آج کون پیچھے رہتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے۔ 6 نمبر، کوئی غلطی نہیں کی ہے۔ اب سلسلہ آگے بڑھائیں گے اور سیگمنٹ شروع کریں گے جس کا نام ہے شعر مکمل کیجئے۔
सुभान अल्लाह। नात ख्वां इस्लामी भाई भी हैं, आईटी वाले भी हैं। पहला शेर पूछेंगे हमारे आईटी वालों से। मेरे आका हजरते अच्छे मियाँ, मेरे आका हजरते अच्छे मियाँ, मेरे आका हज़रत अच्छे मियाँ हो रज़ा अच्छा वो सूरत कीजिए। हाय 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 हाय, क्या प्यारी इल्तिजा है। आला हजरत ने अपने पीरो मुर्शिद से कैसी इल्तिजा की है। मेरे आका हजरत अच्छे मियाँ, उनका नाम अच्छे मियाँ था, उनको पुकारा जाता था। हो रज़ा अच्छा वो सूरत कीजिए। वाह वाह, क्या बात है। आला हजरत की तर्ज में सुना सकते हैं, ये सुनाइए। मेरे आका हजरते अच्छे मियाँ हो रज़ा अच्छा वो सूरत कीजिए, हो रज़ा अच्छा वो सूरत कीजिए। क्या बात है, क्या बात है। लेकिन ये शेर उनका था, आपने अपना सुनाना है। चलें। बा अदब झुका लो सरे विला कि मैं नाम लूं गुलो बाग का। बाअदब झुका लो सरे विला के मैं नाम लूं गुलो बाग का। बाअदब झुका लो सरे विला के मैं नाम लूं गुलो बाग का। गुल तर मोहम्मद मुस्तफा, गुल तर मोहम्मद मुस्तफा, चमनुल का पाक दियार है, का पाक दियार है। जवाब दुरुस्त है। चले जनाब, बड़ा खूबसूरत शेर। इस शेर को मैं बहुत बार पढ़ता रहता हूं, बहरहाल पता नहीं आपको याद है कि नहीं। लहद में इश्के रुखे शाह का दाग लेके चले, लहद में इश्के रुखे शाह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। बताएंगे ये चराग कौन सा है? मोहब्बत इश्क मुस्तफ़ा की। नहीं, ये आला हजरत का कमाल अंदाज है कि इमाम अहले सुन्नत ने बड़ी प्यारी बात की है। ऐ वो इस्लामी भाइयों जिनके चेहरे पर दाढ़ी नहीं है, आला हजरत कहते हैं लहद में इश्के रुखे शह का दाग लेके चले। आका के इश्क की निशानी कब्र में ले जा रहा हूं। सुना है ना, कब्र की रात बड़ी अंधेरी है। कहते हैं लहद में इश्के रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। अल्लाह ने चाहा ये दाढ़ी कब्र में चराग का काम देगी। रख लो दाढ़ी। देखिए कब्र में ये वो सुन्नत है जो साथ जाएगी। सोचिए नहीं कि जनाब बाद में रख लूंगा। मुझे बहुत सारे इस्लाम में मिलते हैं, मैं एक सवाल करता हूं, ये बताओ कब्र में तो दाढ़ी लेके जाएंगे? कहते हैं हाँ बिल्कुल जाएंगे, लेकिन अभी नहीं, थोड़े अरसे बाद रख लेंगे, शादी के बाद रख लेंगे, बूढ़े होकर रख लेंगे। कब्र में लेकर जाएंगे? हाँ भाई पक्का लेके जाएंगे। आप भी चलें। जितने नाज़रीन मुझे देख रहे हैं यहां मौजूद इस्लामी भाई, कौन कौन नियत करता है कब्र में दाढ़ी लेके जाऊंगा? जरा दिखाएं भाई, नाज़रीन को दिखाएं। सारे हाथ उठा रहे ना, 100% हाथ उठा रहे। कब्र में सारे दाढ़ी लेके जाएंगे। अब ये बता दे कब्र में कब जाएंगे? किसी को डेट पता है? किसी को नहीं पता। तो अगर आज चले गए तो बगैर दाढ़ी के चले जाओगे भाई। तो फिर आज अभी रख लीजिए, देर ना कीजिए, क्योंकि कब्र में इंशाल्लाह ये दाढ़ी चराग का काम करेगी। तर्ज में सुना दे भाई। लहद में इश्के रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। इस्लामी भाइयों से अब सवाल है, और ये सवाल बड़ा प्यारा है, ये शेर भी बड़ा प्यारा है। वो रजा के नेज़े की मार है कि वो रजा के नेज़े की मार है कि अदू के सीने में गार है। वो रजा के नेज़े की मार है कि अदू के सीने में गार है। किसे चारा जोई का बार है, किसे चारा जोई का बार है, कि ये बार बार से पार है, कि ये बार बार से पार है। आला हजरत की क्या बात है जनाब। गलती कोई नहीं की है, मुकाबला बिल्कुल बराबर बराबर जा रहा है। शायद आपकी सांसें भी बेरब्त हो रही हैं, इनका हाल तो यही बताएंगे। आइए देखते हैं स्कोर बोर्ड हमें क्या बता रहा है।
10 نمبر ہیں. کوئی غلطی نہیں کی ہے, غلطی کرنا ضروری ہے, کسی کو آگے جانا ہے بھائی. چلیں جناب دیکھتے ہیں کہ وہ غلطی کون کرتا ہے. اب 2 سیگمنٹس باقی ہیں, یہ آج فیصلہ کرے گا راؤنڈ کہ کون کوارٹر فائنل میں جائیں گے اور آج ہم سے کون جدا ہو جائیں گے. وقت بھی مجھے احساس دلا رہا ہے کہ بہت ہو گیا ہے, مگر یہاں سے بھی اشارہ آ رہا ہے کہ ہم سے بھی کوئی شعر پوچھا جائے. چلے جناب, اعلیٰ حضرت کا ایک شعر, بڑی عجیب بات ہے, حالانکہ اعلیٰ حضرت نے ایک شعر میں استعمال کیا ہے خنجر خونخوار. ہے کوئی بتانے والا, کیا تحفہ دیں گے ان کو؟ انشاءاللہ مدینہ ڈائری جو اس سال کی نئی مکتبہ نے شائع کی ہے وہ, اور تذکرہ امام احمد رضا. واہ بھائی واہ. چلیں بھائی دیکھیں اعلیٰ حضرت کا یہ شعر, بڑا مشکل ہے, خنجر خونخوار. چلیں یہ سائٹ میں جو اسلامی میں بیٹھے ہیں, ورنہ سیدھا مدنی قافلے میں جانا پڑے گا, خیال رکھیے غلط جواب دینے پر. چلیں جناب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی. کل کے رضا ہے خنجر خونخوار, آگاہ سے کہہ دو خیر منائے نشر کریں. آدھا سے کہہ دو خیر منائیں نشر کریں. کیا زبردست وارننگ دی اعلیٰ حضرت نے کہ دیکھو اعلیٰ حضرت کے پاس وہ قلم ہے جو خنجر خونخوار ہے. پہلا بھی شعر اسی طرح کا تھا کہ وہ رضا کے نیزے کی مار ہے, کہ عدو یعنی دشمن کے سینے میں غار ہے, کسے چارہ جوئی کا وار ہے, کہ یہ وار وار سے پار ہے. اعلیٰ حضرت کی سیرت میں ایک پہلو ملتا ہے. امام علیہ السنت لکھتے ہیں کہ میں جو شدت کے ساتھ گستاخان رسول کی جو میں مذمت کرتا ہوں, ان کے خلاف لکھتا ہوں, اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جب میں ان کے خلاف لکھتا ہوں تو یہ میرے خلاف بولنے لگ جاتے ہیں, مجھے گالیاں دیتے ہیں, اور اتنی دیر ان کا دھیان میرے آقا سے ہٹ جاتا ہے. اللہ کا شکر ہے کہ مجھے اس نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ناموس کے لیے ڈھال بنایا ہے. کیا بات ہے اعلیٰ حضرت کی, سبحان اللہ. جواب آپ کا درست ہے. اگر یہ شعر بھی کوئی طرز میں سنا کل کے رضا خنجر خونخوار برگ بار, کل کے رضا خنجر خونخوار برگ بار, آدھا سے کہہ دو خیر منائیں نشر کریں, آدھا سے کہہ دو خیر منائیں نشر کریں. کیا بات ہے, کیا بات ہے. انشاءاللہ فیضان رضا بھی روزانہ لوٹتے رہیں گے, ذہنی آزمائش میں علم دین بھی حاصل کرتے رہیں گے, مگر اب وقت ہوا ہے فقہی پہیلیوں کا. چلیں جناب, باری ہے ہمارے آئی ٹی مجلس والوں کی. بتائیے کس شخص کو رکوع میں تکبیر کہنے کا حکم ہے؟ جناب بڑا مشکل سوال ہے. تکبیر تو ہاتھ اٹھانا جو ہے وہ قیام میں ہوتا ہے, یہ رکوع میں تکبیر کب ہوتی ہے؟ جی. جو شخص نماز عید میں رکوع میں شامل ہوا. اشارہ لے لیتے تو اچھا تھا, اب بات تو پوری کرے نا. وہ کیا کرے گا اگر نماز عید میں رکوع میں شامل ہوگا تو تکبیرات رکوع میں ہی ادا کرے گا. اور اگر یہ پہلی رکعت ہے تو تینوں تکبیریں رکوع میں ادا کرے گا, دوسری رکعت ہے تو پھر تکبیریں ادا نہیں کرے گا. جواب ان کا درست ہے. سبحان اللہ. لیکن واقعی بڑا انٹرسٹنگ کوسچن تھا. 4 کے 4 نمبر حاصل کر لیے, ایک غلطی نہیں کی ہے. باری ہے ہمارے نعت خواہ اسلامی بھائیوں کی. پتہ نہیں کون کون سے وظیفے پڑھ رہے ہوں گے. بتائیے وہ کون سی چوری ہے جو لاکھوں روپے کا مال چرا لے مگر شریعت ہاتھ کاٹنے کا حکم نہیں دے گی؟ بڑا زبردست سوال ہے کہ چوری بھی ہوگی اور ہاتھ کاٹنے کا حکم نہیں دیا جائے گا, حالانکہ لاکھوں روپے کا مال چرا لے. چاہے تو اشارہ لے لیں, چاہے تو لاکھوں روپے کا مال چرانے پر بھی شریعت ہاتھ نہیں کاٹنے کا حکم دے گی. جی اشارہ. اللہ, اشارہ لے رہے ہیں. یہ کسی وقف کی املاک کی چوری ہے. وہ کون سا وقف کا مال ہے؟ مال وقف کا معاملہ ہے. مال وقف تو میں نے اشارہ دیا ہے, کچھ اور آگے بتانا ہوگا. یہ وقف کی کون سی جگہ ہے کہ جس کا مال اگر کوئی چوری کر لے؟ مسجد. جی جناب, مسجد کا مال اگرچہ لاکھوں روپے کا چرا لے
شریعت ہاتھ کاٹنے کا حکم نہیں دے گی. جیسا کہ ملفوظات اعلیٰ حضرت میں ہے کہ مسجد کی کوئی شے لاکھ روپے کی چرا لے شریعت ہاتھ نہ کاٹے گی لیکن اسے کوڑوں کی سزا کا حکم ہے. لیکن یہاں کوئی یہ سلسلہ دیکھ کر یہ نہ سمجھے کہ چلو جناب مسجد کا مال چرانا ہے. ارے اللہ کے بندو سوچو, بندے کا مال چراتے ہو, اس کی تو بندہ حفاظت کرتا ہے, لیکن جو وقف کی املاک کے پیسے چراتا ہے, مسجد کی رقم چراتے ہیں, کس قدر برا فعل ہے. اللہ کا گھر ہے مسجد. بدقسمتی سے لوگ جو ہے مسجدوں میں بھی چوری کرتے ہیں. مال وقف مثل مال یتیم ہے. بالکل اس کے بارے میں کبھی سوچنا بھی نہیں چاہیے. اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے. لیکن چونکہ یہ فقہی پہیلی تھی, اشارہ لے کر انہوں نے جواب درست دیا, لیکن انہیں 2 نمبر دیے جائیں گے. فقہی پہیلیوں نے معاملہ کچھ ٹرن کیا ہے. چلنا ہوگا میں اسکور بورڈ کی طرف. ہمارا اسکور بورڈ ہمیں بتائے گا کہ مقابلہ کہاں پہنچا ہے. جی 14 نمبر ہیں آئی ٹی والوں کے. کوئی غلطی اب تک نہیں کی ہے آئی ٹی والوں نے. ایک آدھا سوال دینے کی وجہ سے نعت خواہ اسلامی بھائی 12 نمبر پر ہیں. اب سفر کرنا ہے مگر اکیلے. اللہ اللہ اللہ. اب دیکھنا یہ ہے کوارٹر فائنل میں کون جاتا ہے اور آج ہم سے مدنی چیک لے کے گھر کون جاتا ہے. 6 نمبر ہیں, 6 سوالات ہیں. یہ آخری سیگمنٹ ہے, کوشش کیجئے کہ غلطی نہ ہو. جناب دکھائیے 6 نمبر اور باری ہے آئی ٹی والوں کی. کون سا نمبر پسند کریں گے؟ 3 نمبر. بتائیے 3 نمبر کے پیچھے کون سا سوال ہے؟ جو شخص صلی اللہ علی محمد پڑھتا ہے تو وہ اپنے اوپر رحمت کے کتنے دروازے کھول لیتا ہے؟ مشورہ کوئی نہیں دیں گے, سب خاموش رہیں گے. کفل مدینہ انشاءاللہ. اکیلے جواب دینا ہے اور صحیح دینا ہے. 70 دروازے. اگر آپ کہتے 70,000 دروازے تو یہ غلط ہوتا. 70 دروازے جواب درست ہے. اللہ اللہ. 2 نمبر حاصل کر لیے ہیں. چلے بھائی ہم بھی مل کر پڑھ لیتے. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میرے ناظرین پڑھتے جائیے, رحمتوں کے در کھولتے جائیے. اب باری ہے نعت خواہ اسلامی بھائی کی. سانس اٹکی ہوئی ہوگی. بتائیے کون سا نمبر پسند کریں گے؟ 6 نمبر. 6 نمبر. بڑا پیارا سوال. مردوں, لڑکوں, عورتوں, آزاد کیے ہوئے غلاموں میں اور غلاموں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے کون تھے؟ 4 ہستیوں کے نام بتانے ہیں. مردوں میں جی پہلے مردوں میں بتا دیں. صدیق اکبر رضی اللہ. ٹھیک ہے. اب بتائیے عورتوں میں. خدیجہ الکبریٰ. ماشاءاللہ. اب بتائیے غلاموں میں, آزاد کیے ہوئے غلاموں میں. حضرت بلال رضی اللہ. ٹھیک ہے. اور لڑکوں میں حضرت علی رضی اللہ. حضرت بلال والا آپ کا جواب ٹھیک نہیں ہے. غلاموں میں بتائیے, آزاد کیے ہوئے غلاموں میں. سیکنڈز. جی حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایک غلطی ہوئی ہے. 1.5 نمبر ہمارے پاس ہے نہیں, ہم آپ کو ایک ہی نمبر دے سکیں گے. چلیں جناب آئی ٹی والوں کی باری ہے. نمبر پسند کیجئے. نمبر 4. نمبر 4. بتائیے 4 نمبر کے پیچھے کون سا سوال ہے؟ حضرت امام مہدی کس کی اولاد سے ہوں گے؟ مشکل سوال آ گیا ہے. اب صرف مشورہ کسی سے نہیں کرنا, نگاہیں جھکا لیجئے اور خود ہی جواب دیجئے. سیدنا امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس کی اولاد سے ہوں گے؟ اللہ اللہ. وقت گزرتا جا رہا ہے. کوئی یہاں بھی پلیز دیکھیں, آپ سب خاموش رہیں اور آپ ادھر ادھر بھی نہ دیکھیں. جی ٹائم ختم ہو گیا. حضرت دیکھیں یہ بھی ناظرین کے لیے آج نیا سوال ہے. کوئی ہے جو یہاں جواب دے؟ ارے اتنے سارے ہاتھ اٹھ گئے, لگتا ہے سب کو قافلے میں جانا ہے. چلے دیکھیں کون جواب دیتا ہے. کیا تحفہ دیں گے بھائی؟ ان کو انشاءاللہ عز و جل بریلی سے مدینہ رسالہ اور عجائب القرآن مع غرائب القرآن تحفے میں. ماشاءاللہ. چلیں بھائی جائیے ذرا آپ دیکھیں. جی ہاتھ اٹھائیے گا.
یہ بلیک امام والے اسلام ہے بھائی. چلیں بھائی آگے آئیے تھوڑا سا. تھوڑا آگے آئیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حسنی سے ہوں گے جی؟ حسنی نہیں، وہ ہستی بتائیں کہ وہ کن کی اولاد میں سے ہوں گے. حضرت امام حسنی سے ہوں گے یعنی. نہیں، جواب آپ کا اس طرح درست نہیں ہے. وہ ہستی کا نام آپ نے بتانا ہے. آپ جلدی سے کام. جی امام حسین رضی اللہ عنہ. نہیں، یہ جواب نہیں ہے. کس کی اولاد سے ہوں گے؟ جو بیٹھے ہیں اسلام میں. آپ آگے آئیے. ایک جہت سے تو شاید یہ جواب درست ہو، لیکن جو میرے پاس لکھا ہے وہ کچھ الگ ہے. بی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی. یہ کس کی اولاد سے ہوں گے؟ فاطمہ الزہرا. جی، بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد سے ہوں گے. جواب درست ہے. میرا خیال ہے ان کو تحفہ ایک اور بھی دیں، یہ خاتون جنت کتاب بھی ان کو دے دیں. بی بی فاطمہ کے سیرت پر کتاب ہے ماشاءاللہ. چل کے ناظرین کو دکھائیں بھی یہ پیاری سی کتاب، اور ہمارے ناظرین بھی اس کتاب کو حاصل کریں. کتنی پیاری پیاری باتیں اس کتاب میں موجود ہیں. خاتون جنت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی اولاد سے امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. شان خاتون جنت حاصل کیجئے جلدی جلدی مکتبۃ المدینہ سے. دیجئے بھائی ماشاءاللہ. چلیں، جواب تو انہوں نے غلط دے دیا، یہاں اسلام بھائی نے صحیح دے دیا ہے. اب اگر نعت خواہ اسلام بھائی جواب صحیح دیتے ہیں تو مقابلہ پھر قریب آ جائے گا. صرف 3 سوال باقی ہیں. فیصلہ کرے گا کون جا رہا ہے کوارٹر فائنل میں. دکھائیے نمبرز، دکھائیے 1، 2 اور 5. نمبر 5. نمبر 5 بڑا انٹرسٹنگ کوسچن آ گیا جناب. اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ شریف کو زمین سے کتنے سال پہلے پیدا فرمایا؟ بیت اللہ شریف زمین سے کتنے سال پہلے پیدا ہوا؟ زمین بھی نہ بنی تھی مگر بیت اللہ شریف بن چکا تھا. لگتا ہے ہمارے نعت خواہ اسلامی بھائی کو یہ جواب نہیں آتا. کچھ تو بول دیجئے. 4000 سال پہلے تقریباً. آپ نے ڈبل کر دیا. 2000 سال پہلے بیت اللہ شریف کو زمین سے پہلے پیدا فرمایا. غلطی ہو گئی ہے، اور شاید میرا خیال ہے کہ مقابلے کا فیصلہ ہو گیا ہے، لیکن ابھی ایک سوال باقی ہے. چلیں جناب، آئی ٹی مجلس کے اسلامی بھائی سے سوال ہے. نمبر پسند کیجئے. 1 یا 2؟ 2 ہونا آپ نے 1 ہے آج، لیکن سوال پوچھ رہے ہیں 2. بتائیے 2 نمبر کے پیچھے کون سا سوال ہے؟ جسم انسانی میں وہ کون سا ٹکڑا ہے جو اگر درست ہو جائے تو تمام جسم صحیح رہے گا، اگر وہ خراب ہو جائے تو پورا جسم خراب ہو جائے گا؟ حدیث پاک کے مفہوم کے مطابق جسم انسانی میں وہ لوتھڑا دل ہے. اگر وہ درست ہو تو تمام جسم درست رہتا ہے، اگر وہ درست نہ ہو تو تمام جسم درست نہیں رہتا. جواب بالکل درست ہے. اللہ اللہ. ہمارے اسد بھائی اب جو نمبر باقی ہے وہی سوال کر لیجئے. 1. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کے اساتذہ کرام میں سے 2 کے نام بتائیں. اعلیٰ حضرت کے اساتذہ. ایک آپ کے والد محترم جی مولانا نقی علی خان علیہ الرحمہ. ایک اور بتائیے. ایک آپ کے پیر و مرشد. آپ نام نہیں بتاتے، خالی والد بولتے ہیں. اب دادا نام بتائیں نا. حضرت شاہ آل رسول اور حضرت مولانا نقی علی خان. میرا خیال ہے 1 نمبر آپ کو جاتے جاتے پھر بھی ہم دے دیتے ہیں. اس وقت جو آپ کے دل کی کیفیت ہے، اگر میں 1 شعر میں پوچھوں تو وہ شعر آپ طرز میں سنا دیجئے. جاتے جاتے اپنے دل کا حال ہمیں بتاتے جائیے. کون سا شعر سناتے ہیں آپ اس وقت جو آپ کا دل کہہ رہا ہے؟ اپنی ترجمانی ایک شعر میں کر دیجئے. سوئے طیبہ جانے والو مجھے چھوڑ سوئے طیبہ جانے والو
مجھے چھوڑ کر نہ جانا سوئے طیبہ جانے والوں مجھے چھوڑ کر نہ جانا میری آنکھ کو دکھا دو میری آنکھ کو دکھا دو شہیدی کا ستانہ سوئے طیبہ جانے والوں مجھے چھوڑ کر نہ جانا. اسلامی بھائیوں کا سفر یہاں تک ہمارے ساتھ سلسلے میں تھا. اسی کا نام ذہنی آزمائش ہے. بڑا اچھا انہوں نے مقابلہ کیا مگر کچھ غلطیاں ہوئیں جس کی وجہ سے یہ پیچھے رہ گئے. اشکبار آنکھوں سے ہم انہیں رخصت کریں گے, پھر انشاءاللہ کسی سلسلے میں آئیں گے. اللہ نے چاہا مدینہ منورہ بھی جائیں گے. نعت خوانوں کو تو ویسے بھی بار بار بلایا جاتا ہے ماشاءاللہ. سارے اسلام میں میرے قریب آ جائیں. چلیں انشاءاللہ ماشاءاللہ. آج ہمارے اسد بھائی تقریباً 4 گھنٹے سے لائیو ہیں. پچھلے سلسلے میں بھی لائیو تھے, کوشش بڑی کی لیکن ظاہر ہے کہ اسی کا نام ذہنی آزمائش ہے. یہ آپ کو 2600 روپے کا چیک دے رہے ہیں. آپ چاہے تو ابھی مکتبۃ المدینہ کا بستہ لگا ہے, یہاں سے بھی خریداری کر سکتے ہیں. چاہے تو مکتبۃ المدینہ ہمارے باہر موجود ہے, وہاں بھی خریداری کر سکتے ہیں. بڑا رونق بخشی انہوں نے ہمارے سلسلے کو. بات بات پر ہم ان سے اشعار بھی سنتے رہے. آج ہمارے خصوصی اسلامی بھائی بھی ہم سے رخصت ہو گئے, آج ہمارے نعت خواں بھی ہم سے رخصت ہو گئے. واقعی ہمارے سلسلے کی 2 رونقیں تھیں, لیکن اسی کا نام ذہنی آزمائش ہے. آگے چلیں گے سلسلہ لے کر. کل پہلا کوارٹر فائنل آپ نے دیکھ لیا ہے, دارالمدینہ اور جامعۃ المدینہ والوں سے ہے. میں کوارٹر فائنل کی ٹیموں کو ایک الارم بجانا چاہتا ہوں. یہ آئی ٹی والے ماشاءاللہ بڑی زبردست تیاری کرتے ہیں, آگے کی ٹیموں کو یہ ٹف ٹائم دے سکتے ہیں. لیکن اب 8 ٹیمیں ہمارے درمیان رہ چکی ہیں. تلاش تھی ہمیں جس ٹیم کی, آج ہمیں مل گئی ہے. آئی ٹی والے اب جوائن کر رہے ہیں کوارٹر فائنل کو, اور کل سے انشاءاللہ پہلا کوارٹر فائنل شروع ہو رہا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم.